اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ قصص ہمارا موضوع ہے۔ ہماری گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے سفر پر جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنے وعدے کے مطابق 8 سال اور پھر اس کے بعد مزید 2 سال گزار کر جب اپنی فیملی کے ساتھ یعنی اپنی وائف جناب صفورہ کے ساتھ واپس جا رہے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں، کم سے کم ان کی وائف کے پریگننٹ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس موقع پر جب وہ چل رہے تھے تو اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹورڈز ویسٹ، اس لیے کہ مدین سے جب ان کو آنا ہے تو پھر درمیان میں صحرائے سینا، وادی سینا یا سینائے پیننسولا وہ پڑھنا ہے، اور وہاں سے گزر کر پھر ان کو پہنچنا ہے مصر کی جانب۔ تو درمیان میں کوہ طور پر انہوں نے اس آگ کو اور اس روشنی کو محسوس کیا، تو اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے کہ جس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ مصر کا راستہ کس طرف ہے، اور کم سے کم اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ وہاں سے آگ کا ایک انگارہ مل جائے۔ تو یہ سرد رات ہے، تو اس ٹھنڈ میں کم سے کم اگر یہ کچھ حرارت کا انتظام ہو جائے تو یہ فیملی کے لیے اچھا ہوگا۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں کہ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ چلے اپنی فیملی کے ساتھ، آنَسَ مِن جانب طور نارن، تو انہوں نے طور کے پاس آگ کو محسوس کیا، روشنی نظر آئی۔ قَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے اپنی وائف سے، اپنی فیملی سے یہ کہا امکثوا، تم یہاں پر ٹھہرو۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کو بھی ایک قرینہ بنایا گیا کہ بظاہر وہاں پر ایک سے زائد افراد موجود تھے۔ انی آنست نارن، مجھے وہاں پر آگ نظر آ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں پر روشنی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی خبر مل جائے آگے کے روٹ کے بارے میں۔ او جذبۃ من النار، یا کم سے کم آگ کا کوئی انگارہ ہی مل جائے۔ لعلکم تصطلون، کہ جس کو تم تاپ سکو، جس کی حدت، جس کی حرارت سے تم سردی کی شدت کو کچھ پیسیفائی کر سکو۔ فلما اتاہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، نودیا من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، تو یہ ظاہر ہے کہ کلائمیکس ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جو آئے تھے تو بظاہر آگ کو دیکھ کر آگ لینے کے لیے یا خبر لینے کے لیے آئے تھے، مگر وہی لے کر واپس گئے۔ تو پروردگار عالم نے ایک طرح سے اصطلاح میں اگر آپ کہیں تو نبوت تو پہلے سے تھی، یہاں پر رسالت کا حکم دے دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام اس بات پر مامور ہوئے کہ پروردگار عالم کے منصوبے کے اگلے مراحل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کے سامنے وہ پیغام رکھیں، بنی اسرائیل کے سامنے وہ پیغام رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ندا سنی، ان کو ندا دی گئی، پیسو وائس ہے، نودیا من شاط الواد الایمن۔ یہ شاط الواد الایمن کیا ہے؟ شاطی کا مطلب ہے کنارہ، وادی آپ جانتے ہیں، ایمن یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پر، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اس وادی میں ایک جگہ ایک کنارے سے آواز آئی۔ فی البقعۃ المبارکہ، وہ مبارک زمین تھی، ایک ایسا بقعہ تھا جو مبارک تھا، اور وہاں پر جو آواز آئی اس کی لوکیشن کو اور پریسائز کیا گیا اس لفظ کے ذریعے سے کہ من الشجرہ، کہ وہ درخت سے آواز آ رہی تھی، یعنی درخت سے آواز آ رہی تھی۔ وہ درخت کہاں پر تھا؟ ایک زمین پر، وہ زمین مبارک تھی، اور اس جگہ کو لوکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایک کنارے پر تھی اس وادی میں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر تھی۔
تو وہاں سے پروردگار عالم کی آواز جناب موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اور آواز کیا تھی؟ اَيَّا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، تو آواز تو آ رہی ہے درخت سے، تو اب یہاں پر ایک بحث شروع ہو گئی۔ یہ علم کلام کی بہت دلچسپ بحث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی ہے درخت سے، اور درخت سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میں ہوں اللہ عالمین کا پالنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر ہی کے اوپر سب توقف کریں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ درخت اللہ ہے اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب اگر تو ظاہر ہے کہ بالبداہت یہ باطل ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جن کو اگر سمجھنے میں اشتباہ کیا جائے تو انسان معنی کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی، محکم اور متشابہ۔ تو سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ جو محکم ہے وہ ہن ام الکتاب، کتاب کا مرکز وہی ہے۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ وہ افراد اما الذین فی قلوبہم زیغ، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ متشابہ کے اوپر پڑے رہتے ہیں اس انداز سے کہ سمجھ کچھ نہیں پاتے، یہ ان کے دل کے مرض کی نشانی ہے۔ اب کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ جو الفاظ بالکل سیدھے سادھے ہیں، واضح ہیں، مطلب ان کا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی ٹوسٹ نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے محکم۔ اس کی اور گہرائی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لفظوں کے بظاہر سامنے کے معنی کو بھی اگر لیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے اندر مزید گہرائی ہو سکتی ہے، وہ اس کا باطن ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر اسرار ہو سکتے ہیں، سیکریٹس ہو سکتے ہیں، راز ہو سکتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر بالکل حق ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک آپ کے سامنے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک شیپ ہے، اس کی ایک بناوٹ ہے، ایک تار ہے جو جا رہا ہے، ایک اسٹینڈ ہے کہ جس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے اور کہیں پر جا کر یہ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ مگر معاملہ صرف اتنا تو نہیں ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے وائس کو میکسیمائز کرنے کے لیے تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو۔ تو یہ سمجھنا آسان ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ لیکن اب آپ آئیے اگلے مرحلے کے اندر ہم داخل ہوں۔ روٹی ہے، ہمارا روز کا تجربہ ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھوک مٹا لیتے ہیں، تو یہ ظاہر کا معاملہ ہے بالکل سامنے۔ مگر آپ سوچیے اور ویژولائز کیجئے کہ پہلی مرتبہ جب کسی ڈاکٹر نے کسی کو گولی دی ہوگی کہ اس کو کھا لو تو تمہارا علاج ہو جائے گا، آج کل کے زمانے میں نہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ یہ نیا طریقہ علاج دریافت ہوا ہوگا کہ صاحب یہ گولی ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ لگوا لو تو تمہارا علاج ہو جائے گا، تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو مجھے بتائیے وہ گولی کھانے سے پہلے کیا مریض یہ نہیں سوچے گا یہ ڈاکٹر گولی دے رہا ہے یا گولی دے رہا ہے، یہ علاج کے لیے گولی دے رہا ہے یا واقعی گولی دے رہا ہے؟ تو یہ معاملہ اس کے لیے متشابہ ہے، تو وہ کب اس کو قبول کرے گا؟ وہ اس وقت اس کو قبول کرے گا جب وہ پوری طرح سے کنونس ہو جائے گا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ اس گولی کے اندر کیا تاثیر ہے، مگر چونکہ یہ بتانے والا ماہر ہے اور اس کے علم کے اوپر مجھے اطمینان ہے، لہٰذا مجھے اس کی بات پر قبول کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس کو کھا لینا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ، دو مرتبہ جب تجربہ ہو جاتا ہے تو وہی متشابہ پھر متشابہ نہیں رہتا، پھر وہ محکم بن جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ہوتا یہی ہے کہ متشابہ ہوتا ہے، مگر متشابہ وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے محکم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں ایک آسان سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو میں طول نہیں دینا چاہ رہا تھا، مگر اس کی وضاحت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ویسا ہی اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اگر یہ مطلب آپ نے لے لیا تو گیا معاملہ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ مطلب لینے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی محترم، میں بہت احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مگر آپ علمی وادی کے اندر اگر تھوڑی سی سیر کریں تو آپ کو ایسے ایسے نظریات ملیں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ خدا نے آل محمد سے وابستہ رکھ کے ہمیں ان خرافات سے محفوظ کر لیے۔ یہ میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بلیو کریں گے یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ خدا کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ خدا کا چہرہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارا چہرہ ہوتا ہے ایسے خدا کا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں کل شیء ہالک الا وجہہ، خدا نے خود کہا کہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا سوائے خدا کے چہرے کے، تو وجہ
یعنی چہرہ، ید یعنی ہاتھ. اور اس آیت کے اندر جب یہ کہہ دیا کہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا سوائے خدا کے چہرے کے، تو اس کا مطلب خدا کا سینہ بھی ہوتا ہے، خدا کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، خدا کا پیر بھی ہوتا ہے، وہ سب ہلاک ہو جائے گا. یعنی بندے تو ہلاک ہو ہی جائیں گے مگر باقی سب کچھ بھی ہلاک ہو جائے گا، صرف اللہ کا چہرہ بچے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے آگے بڑھ کر ایک جملہ ہے، وہ میں ممبرز کی شان کے مطابق نہیں سمجھتا کہ میں یہاں سے بیان کروں، ورنہ یقین کیجئے کہ اس طرح کے جملے بھی موجود ہیں کہ کسی بعض عضو مخصوص کے بارے میں کہا کہ بس اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، باقی خدا کا سب کچھ ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر یہ سب کچھ ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ان آیتوں کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کہ ایک بات تو بہت آسان ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو اہل علم ہے اس کے سپرد کریں، آپ آگے بڑھ جائیے. محکمات بہت زیادہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ متشابہ کے اوپر رک کر اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر صرف کریں. مثلا ایسا نہیں ہوتا کیا کہ اگر ایک شخص ہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، اور اس کے مثال کے طور پہ 25 چیپٹرز ہیں کتاب کے، اور ایک چیپٹر اس کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، تو کیا اس مشکل چیپٹر کی وجہ سے وہ باقی 24 چیپٹرز کو بھی اگنور کر دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ چیپٹر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے کوئی اگر ماہر مل جائے گا تو سیکھ لیں گے، ابھی تو یہ جو 24 چیپٹر ہیں یا 23 ہیں یا 22 ہیں ان کو تو ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں، پھر جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے اوپر بھی محنت کر لیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس شخص کا کہ جو واقعاً شاگرد اور طالب علم بن کر کسی کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے. لیکن وہ انداز کہ انسان پھر اپنی ہی کسی رائے کو امپوز کر دے وہ بہت خطرناک ہے. لیکن یہاں پر اگر تھوڑا سا رکیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم یکل شیء ہالک الا وجہہ، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مد ظلہ العالی، صاحب تفسیر نمونہ، صاحب پیام قرآن، کئی کتابیں ان کے کریڈٹ پر ہیں اور واقعاً بہت علمی شخصیت ہے، مراجع میں سے بھی ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں یہ محکم اور متشابہ کی بحث اگر سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے تو پہلے صفحے پر ہی آپ کو یہ محکم متشابہ کی بحث مل جائے گی. تو تفسیر میں انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بیان کی، تو وہ فرماتے ہیں اس کے اندر جو تعبیر انہوں نے استعمال کی وہ بہت پیاری ہے. وہ کہتے ہیں محکم آیتیں سڑک کی طرح سے، کہ جس طرح سے ہائی ویز ہوتی ہیں، روڈز ہوتی ہیں، اس طرح سے سڑک کی طرح سے ہیں محکم آیتیں، اور متشابہ آیتیں گلیوں کی طرح سے، کہ اگر آپ سڑک کے اوپر ہیں تو سڑک بالکل کلیئر ہے کہ یہاں سے آپ کو جانا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، یہ ہائی وے آ گیا، اس کو آپ نے کنیکٹ کیا، آپ پہنچ گئے. محلے میں اگر آپ پہنچ گئے اور کسی گلی کے اندر چلے گئے اور پھر پھنس گئے، اب یہ یاد رکھیے کہ یہ گوگل میپ جو ہے یہ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے، آپ میرے سامنے یہ نہ لے کر آ جائیں کہ وہ تو گلی تک بتا دیتا ہے اور ایک ایک گھر بتا دیتا ہے. اس میں بھی بڑے اشتباہات ہوتے ہیں. بہرحال میں بھی بہت سفر کرتا ہوں الحمدللہ، مجھے بھی اندازہ ہے کہ بعض اوقات وہاں پر بھی اشتباہات ہو جاتے ہیں. مگر سپوز کیجئے کہ اس وقت وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اور آپ بورڈز کو دیکھتے مثال کے طور پر سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور کسی محلے میں پہنچ گئے، کسی گلی کے اندر چلے گئے. اب گلی کے اندر آپ پہنچ گئے اور وہاں پر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا، تو اب آپ کیا کریں؟ اب گلی کے اندر ہی گھومتے رہیے، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی، تو کیا ہوگا؟ آپ اور پھنستے چلے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ گلیوں کے اندر جو پھنس جائے اس کے لیے حل یہ ہے کہ واپس روڈ پر آئے. روڈ پر اگر آ جائے گا تو پھر گلی کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. کہ بالکل اسی طریقے سے محکم آیتوں پر سفر کیجئے اور متشابہ آیتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں متشابہ آیتوں کی گلی میں کہیں پھنس جائیں تو پھر ایک مرتبہ محکم آیت کی سڑک پر آ جائے گی. تو جب وہاں پر آ جائیں گے تو پھر اس کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد آئیے صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. کیا مطلب اس کا؟ اردو میں بھی یعنی زبان جب ہم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے محاورات کو دیکھا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر کہا جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ علم کا سمندر ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ کاسٹیوم پہن کر اس کے اندر چھلانگ لگائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ علم کا سمندر ہے تو کم سے کم اس گرمی میں کچھ سوئمنگ ہو جائے تاکہ موسم کا جو شدت کا ایک عنصر ہے وہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ سب کہیں گے علم کے سمندر کی بات ہو رہی ہے، آپ ڈائیو لگانے کی بات کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر یہ کہے کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو شرم سے پانی پانی ہو گیا تو اب آپ پانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے، دائیں بائیں پانی کدھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محاوروں کی سمجھ نہیں ہے. اردو کے اندر بھی ہاتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی کامیابی میں اس کا ہاتھ ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ واقعاً اس کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کا ساتھ ہوتا ہے، اس کی تائید ہوتی ہے.
یہی مطلب ہے نا. میراڈونا، جب بھی یہ محکم متشابہ کی بحث ہوتی ہے فٹ بال، اب یہ نئے نام مجھے اتنے اب یاد نہیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی بزرگی کا احساس ہونے لگا. جیسے کہ اب نہ کرکٹ میں وہ دلچسپی رہی ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی فٹ بال کے اندر وہ دلچسپی ہے کہ جو کبھی ہوتی تھی. ورلڈ کپ میں میراڈونا یاد ہوگا ان احباب کو کہ جب فائنل تھا اور اس کے اندر اس نے گول کر لیا، تو جب گول کر لیا تو ارجنٹائن جیت گیا. تو اس کے موقع پر کیا کہا گیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ارجنٹینا کی کامیابی میں میراڈونا کا ہاتھ ہے، تو ایک صاحب آ کر میرا گریبان پکڑیں اور یہ کہیں کہ جناب ہاتھ نہیں ہے، اس کا پاؤں ہے. آپ کو فٹ بال کی سمجھ نہیں ہے. اگر آپ کو فٹ بال کی سمجھ ہوتی تو آپ کبھی ہاتھ کی بات نہ کرتے، آپ پیر کی بات کرتے. وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بھی تھا وہاں پر، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو تو چھوڑیے اپنے جگہ پر. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس کا ہاتھ نہیں تھا، اس کا پیر تھا، اور آپ کو فٹ بال کی سمجھ نہیں، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ مجھے فٹ بال کی سمجھ ہے یا نہیں، آپ کو اردو کی سمجھ نہیں ہے. یہ محاورہ ہے اس کے کنٹریبیوشن کو سمجھانے کے لیے، اس کی ایفرٹ کو سمجھانے کے لیے. تو اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ پنجہ تلاش کر رہے ہیں، آپ انگلیاں تلاش کر رہے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے تو خدا کا پنجہ ہوگا، انگوٹھا بھی ہوگا، شہادت کی انگلی بھی ہوگی. واٹ نان سینس. محاورے کے اعتبار سے دیکھیے، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی خدا کی تائید ان کو حاصل ہے، خدا کا سپورٹ ان کو حاصل ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جاتی ہے سوائے اس کے، ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. اس کی ذات مراد ہے. یہ بولنے کا، گفتگو کا انداز ہے. ہاں اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ محاورے کے اعتبار سے اگر یوں کہا جا سکتا ہے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ہاتھ اگر خدا کے کاموں کو انجام دینے لگے تو پھر وہ ہاتھ ید اللہ بن جاتا ہے، وہ زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، وہ کان اذن اللہ بن جاتا ہے، وہ چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد یہاں اس آیت کے اوپر آ جائیے جو اس وقت ریلیونٹ آیت ہے کہ یہ جو پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے درخت سے، تو اس کا مطلب درخت سے آواز آ رہی ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں عالمین کا پالنے والا. تو پھر وہ درخت اللہ ہے، عالمین کا پالنے والا. یہ متشابہ بن گیا. مگر اس کو آپ محکم میں کنورٹ کریں. کسی زمانے میں یہ پرابلم ہو تو ہو، آج کل تو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میری آواز کسی اسپیکر سے آپ تک پہنچ رہی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. کوئی اپنے گھر میں اپنے موبائل فون کو سن رہا ہے اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو واٹ ڈز دس مین؟ کہ میں اس موبائل فون کے اندر ہوں، یا اگر اس اسکرین کے اندر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے اندر پہنچ گیا ہوں، یا کسی اسپیکر سے آپ کو آواز آ رہی ہے تو کیا بولنے والا اس اسپیکر کے اندر موجود ہے؟ کلام کا محل ہونا اور ہے، متکلم کا محل ہونا اور ہے. ایک ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ایک ہے کہ وجود کہاں پر ہے. اب پروردگار عالم کی یہ تو بالکل بیسکس ہیں کہ اگر آپ دینیات کی کتابیں بھی اٹھائیں تو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. تو صفات سلبیہ کے اندر ہیں کہ پروردگار کہیں پر حلول نہیں کرتا، یعنی اس کی صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے. صفات ثبوتیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے، یعنی یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو جب اس کی صفات ثبوتیہ بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قدیم ہے، قادر ہے، مدرک ہے، مرید ہے، حی ہے، بہت ساری متکلم ہے. اسی کے اندر یہ صفت بھی آ جاتی ہے کہ وہ کلام کرتا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے صفات سلبیہ کہ یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ مدرک ہے، مرید ہے، نہیں ہے میں کیا آئے گا؟ محل حوادث نہیں ہے. یعنی یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم محل حوادث ہیں، بچے ہیں، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے. یہ پروردگار کا معاملہ تو نہیں کہ پروردگار عالم بھی ان حوادث کی زد پر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے پروردگار حلول نہیں ہے، یعنی وہ کسی جگہ پر حلول نہیں کرتا. وہ لامحدود جسم و جسمانیت سے بری اور ماورا. کہاں کسی کی ہمت کہ وہ پروردگار عالم کو اس طرح سے ایبزارب کر لے کہ خدا اس کے اندر حلول کر جائے؟ معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. پروردگار زمان و مکان سے وراء الورا وراء الورا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا کہ پروردگار عالم خالق ہے تو وہ آواز کو بھی خلق کر سکتا ہے. اس نے آواز کو اس درخت کے اندر خلق کیا، اور جس آواز کو اس نے خلق کیا وہ اس درخت کے اندر اس کا محل یا اس کا مقام قرار پایا. پروردگار عالم خود ذاتی اعتبار سے وہ کسی چیز کے اندر حلول کرے یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں نا جو تسبیحات اربع کے اندر کہے جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، ان کا مطلب کیا ہے؟ بے عیب خدا سبحان اللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک لفظ سبحان اللہ، خدا بے عیب ہے، یعنی کوئی عیب اس میں نہیں ہے.
یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صفات سلبیہ، یہ اس کے لیے ایک جامع تعبیر ہے. صفات سلبیہ ہیڈنگ ہے، اور اسی صفات سلبیہ کی ہیڈنگ کا ایک سینونیم اور مترادف ہے سبحان اللہ، یعنی خدا بے عیب ہے. یعنی خدا بے عیب ہے. جو بے عیب ہے تو اس کے اندر عیب والا کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کا مطلب ہر کمال اس میں ہے. تو جو کمال کے اوصاف ہیں وہ سب اس کے اندر ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں، قدیم، قادر، مرید، مدرک، اور وہ ساری صفات رحمان، رحیم، ستار، غفار اور جوشن کبھی اور بہت سب کچھ. ان تمام صفات کمال کا خلاصہ دو صفات کے اندر ہے، علم اور قدرت. اگر یاد رکھ سکیں تو یہ کام کی بات ہے، شاید کسی موقع پر آپ کے لیے فائدہ مند ہو. دو چیزیں، یعنی وہ تمام تر جو کمال کی صفات ہیں ان کو اگر آپ خلاصہ کریں تو دو صفات ہیں، علم اور قدرت. علم کلام کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، یعنی عقائد کی جو کتابیں ہیں، تو آپ کو یہ ساری بحثیں وہاں پر مل جائیں گے. علم اور قدرت یہ خلاصہ ہے پروردگار عالم کے باقی تمام اوصاف کا. الحمدللہ صفات ثبوتیہ، سبحان اللہ خدا بے عیب ہے صفات سلبیہ. اسی میں ایک کہ وہ حلول نہیں کرتا، اور صفات ثبوتیہ میں سے متکلم ہے، تو اپنے کلام کے لیے وہ جس محل کو چاہے اس کے اندر اپنے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے. تو یہاں پر درخت سے آواز آ رہی تھی، درخت خدا نہیں تھا. سمجھانے کے لیے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، اسپیکر سے آواز آ رہی ہے، اسپیکر خود متکلم نہیں ہے، اس کے اندر وہ مقرر بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آواز آئی، ان کو ندا دی گئی، من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، زمین مبارک تھی، دائیں طرف سے آواز آئی، وہ وادی تھی اور ایک کنارے پر وہ درخت موجود تھا، اس درخت سے یہ آواز آئی. ان یا موسیٰ، وہ آواز کیا تھی؟ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، رب العالمین، عالمین کا پالنے والا. وان الق عصاک، اور موسیٰ ایک کام کرو، ذرا یہ اپنا عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ذرا ڈال دو زمین پر. فلما رآہا تہتز، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکارڈنگلی کر دیا، اس عصا کو ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہا ہے، متحرک ہو گیا. کأنہا جانن، کہ جیسے ایک سانپ حرکت کرتا ہے. تو سانپ کی جو حرکت ہے اس پر نیچرل ریئیکشن جو ہونا چاہیے وہی ریئیکشن تھا. یعنی آپ فرض کیجئے کہ اگر کسی کے اوپر حملہ ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جو نیچرل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ فرض کریں کہ کسی نے تلوار سے آپ پر حملہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار آپ کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کم سے کم اور کچھ نہیں تو اپنا ہاتھ تو آگے کریں گے، تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں گے. یہ نیچرل ریئیکشنز ہوتے ہیں. تو اگر سانپ کو آپ دیکھیں تو آپ کا نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ فرض کیجئے یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سانپ یہاں پر ابھی آپ کو نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر بیٹھے گا، اور آپ کا جانا حق ہوگا. یعنی میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اگر وہ ممبر کی طرف آئے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا. تو کیوں چلا جاؤں گا؟ اس لیے کہ یہ نیچرل ریئیکشن ہے. لیکن اگر مجھے اطمینان ہو جائے کہ جناب یہ سانپ مجھے کچھ بھی نہیں کرنے والا، تو کسی قسم کا مجھے خطرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا. جیسے فرض کیجئے کہ یہاں پر اگر کوئی بلی چلتے ہوئے آ جائے تو ہم اس کو ہٹانے کی تو کوشش کریں گے، مگر یہ نہیں ہے کہ مجمع ڈسپرس ہو جائے گا. لیکن سانپ اگر آ جائے تو ہمارا ریئیکشن کچھ اور ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ریئیکشن تھا بالکل نیچرل تھا. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہوئے، اور پھر پیچھے ہوئے تو پیٹھ پھرا لی اور آگے بڑھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اسی کے لیے پروردگار عالم نے کہا واللہ مدبرا. تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھرا کر دوسری طرف آگے بڑھنے لگے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ، اب پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اقبل، واپس آؤ، ولا تخف، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم اطمینان دلاتے ہیں کیا؟ انک من الآمنین، کہ تم بالکل محفوظ ہو. یہ ہو گیا پہلا معجزہ، اور ظاہر ہے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ان دو معجزات کو خلاصہ کر کے بیان کیا جاتا ہے عصا ید بیضا. عصا یعنی اسٹک جو ٹرانسفارم ہو جاتی تھی سانپ میں، اور سانپ پھر واپس ٹرانسفارم ہو جاتا تھا عصا میں، اسٹک میں. ید بیضا یعنی ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا یعنی چمکدار، روشن، سفید. تو موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے گریبان میں اگر ہاتھ ڈالتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا. من غیر سوء، یعنی کوئی برس کی ہے ایسی کوئی بیماری نہیں، ورنہ تو ایک بہت ہی اگلی لک آتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، اس لیے کہ بعض دوسری کتابوں کے اندر اہل کتاب کے یہاں اس بات کو غالباً بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ویسا ہو جاتا تھا جیسا ایک مبروس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کی صراحت کی کہ من غیر سوء، نہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، سفید ہو جاتا تھا، مگر کوئی برس کے داغ ویسا سفید نہیں ہوتا تھا. اور پھر اگر وہ واپس اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ پھر گریبان میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو جو اس کی اصلی حالت ہے اسی کی طرف وہ لوٹ جاتا تھا. تو یہ دو معجزات تھے کہ جو دیے گئے. اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال لو، تخرج بیضاء، تو یہ جب باہر آئے گا تو بیضاء روشن ہوگا، سفید ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی نیگیٹیوٹی کے، نہ کوئی بدصورتی ہوگی نہ کوئی برس کا داغ ہوگا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو سمیٹ لو. یعنی جب تمہیں یہ خوف کا احساس ہو رہا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو، تو یہ خوف کا جو احساس ہے وہ جاتا رہے گا. جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کسی بات پر سہم جاتا ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے. تو یہ جو سینے پر ہاتھ رکھنا ہے ایک مرتبہ پھر نیچرل ہے. یہاں پر بھی پروردگار عالم نے اس کو ایک ڈائریکشن کے طور پر بھی بیان کیا کہ اپنے دونوں بازوؤں کو گویا یوں سمیٹ لیا جائے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو اے موسیٰ یہ دونوں تمہارے لیے دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. دلیل جو بڑی کانکریٹ ہوتی ہے اس کو برہان کہا جاتا ہے. برہان یعنی جو کھول کر رکھ دے چیز کو، ایک کنکلوسیو پروف بن جائے، اس کو برہان کہا جاتا ہے. دلیل بھی کہا جاتا ہے، احتجاج بھی کہا جاتا ہے، حجت بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے الفاظ ہیں. معجزہ بھی کہا جاتا ہے، بینہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے الفاظ. آیت بھی کہا جاتا ہے. ان تمام تر الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن مجید کے اندر بڑے فریکوینٹلی استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر پروردگار عالم نے اسی معجزے کے لیے کہ جو علم کلام کی زیادہ شائع اور زیادہ مشہور اصطلاح ہے، اس کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا وہ برہان کا. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، یعنی دلیل لے کر آؤ. کوئی تمہارا ایک جینون آرگومنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی بات کو اسٹیبلش کر سکو، سمجھا سکو، بیان کر سکو. غور فرمایا آپ نے. تو یہ برہان کا لفظ جو ہے دلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر پروردگار عالم نے ان دو معجزات کے لیے استعمال کیا. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دو معجزات ہیں، دو دلیلیں ہیں. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے ملا کے لیے، فرعون کے لیے اور اس کے ملا. یہ ملا کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے اس سورہ کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ ان الملأ یأتمرون، کہ اے موسیٰ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جو ملا ہیں وہ تمہارے لیے سازش کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جو مومن آل فرعون کے الفاظ تھے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ فرعون کے پاس تم جاؤ گے اور جب یہ کہو گے کہ مثلا میں اللہ کا نبی ہوں تو ظاہر ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل کیا؟ یہ دو دلیلیں ہیں. تو فرعون کے سامنے بھی اس کو پیش کرو اور اس کے ملا کے سامنے. ملا کہتے ہیں وہ جو پر ہو، یعنی ایک گلاس ہے اگر وہ خالی ہے تو وہ مملو نہیں ہے، پر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں تو وہ پر ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے وہ غریب ہے تو اس کے پاس مال نہیں، اقتدار نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ خالی ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکے. مگر ایک ایلیٹ کلاس ہے، مال ہے، انفلوئنس ہے، رولنگ کلاس میں ہے، یا رولنگ کلاس کے اندر اس کا ایک اثر و رسوخ ہے. یہ جو کلاس ہوتی ہے کہ جو بہت سارے معاملات کے اندر موورز اینڈ شیکرز بن جاتے ہیں، ان کو قرآن مجید ملا سے تعبیر کرتا ہے. اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہوں تو بہت سے اچھے کام ہو جائیں گے، اور اگر برے ہوں تو ان سے زیادہ فساد کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو یہاں پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ فرعون کے پاس بھی جاؤ اور فرعون کے جو حواری موالí ہیں، اس کے وزراء ہیں، اس کے جو منسٹرز ہیں، ان سب کے پاس جاؤ. مثلا حامان ہیں، دوسرے افراد ہیں کہ جو اس کی رولنگ ایلیٹ کے اندر شامل ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً فرعون اور فرعون کی جو رولنگ کلاس ہے یہ سارے کے سارے فاسق ہیں. یعنی فاسق کا مطلب ہے بدعمال ہیں، برے کام کرنے والے، فساد کرنے والے اور کھل کر کرنے والے. اس پر ان کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کے سامنے ایک بات کہی. قالا، اے میرے پروردگار، رب، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، ان میں کا ایک فرد ہے کہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، یعنی مجھ سے قتل ہو گیا تھا. اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ اسی واقعے کی طرف موسیٰ علیہ السلام ریفر کر رہے ہیں کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا وجد فیہا رجلین یقتتلان، کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور دو افراد کو دیکھا کہ وہ آپس میں قتال کر رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، وہ پوری تفصیل جو پہلے آ چکی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو ریفر کرتے ہیں کہ انی قتلت منہم نفسا، کہ اے پروردگار ان میں کا ایک فرد ہے کہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، مجھ سے قتل ہو گیا تھا. فاخاف ان یقتلون،
تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، یعنی اسی کے جرم میں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے برادران عزیز تو آپ کو احساس ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی جو تعبیرات ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب مصر پہنچے ہیں تو وہی فرعون ہیں کہ جو ابھی بھی تخت نشین ہے۔ یعنی یہ تو آپ کے لیے بالکل واضح ہوگا کہ فرعون ایک شخصی نام نہیں ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا شخصی نام اور ایک ہوتا ہے عہدہ۔ آپ کہیں صدر مملکت، یہ شخصی نام نہیں ہے۔ وزیر اعظم، یہ شخصی نام نہیں ہے۔ آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل کوئی وزیر اعظم ہوگا، یہ اتفاق کی بات، یعنی مجھے نہیں پتا ہے یہ ریلیونس اس کی کتنی ہے، یہ تو اتفاق کی طرح درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے بعض بادشاہوں کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، جیسے آپ سنتے ہیں نجاشی، حبشہ کا بادشاہ، تو نجاشی اس کا شخصی نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیسر روم اگر آپ نے سنا ہو، کیسر و کسرا، تو یہ کسرا جو ہے وہ شخصی نام نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے ٹائٹلز کے لیے مختلف نام ہوتے ہیں۔ ایران کا کسرا، روم کا قیصر، حبشہ کا نجاشی۔ تو اسی طریقے سے فرعون، یہ بھی اس کا کوئی پرسنل نام نہیں ہے۔ تو اگر آپ بعض کتابوں کو دیکھیں، ہماری نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ دیکھیں گے تو اہل کتاب میں سے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ وہ فرعون مر گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو دوسرا فرعون تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ خود اس واقعے کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کر دے گا، تو وہ فرعون ہی اگر پہلے ہی مر گیا تو اس کی حکومت تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لہذا قرآن مجید کی جو تعبیرات ہیں اس سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں اس لٹریچر کے اندر تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ چونکہ 40 سال گزار لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں، تو ہارون علیہ السلام نے پھر بعد میں ان کو یہ کہا کہ اب تو اتنا وقت گزر چکا ہے، وہ بھی مر چکا، اس کی جگہ دوسرا فرعون آ چکا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاملات ویسے ہی سیٹ اسائیڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن نہیں، قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے 10 سال گزارے تھے موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں، اور اب جب وہ واپس جا رہے تھے تو فرعون وہاں پر اسی طریقے سے موجود تھا، اسی کی زوجہ تھی جناب آسیہ، وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ اخی ہارون، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے سامنے اپنا ایک ایکسکیوز رکھا کہ اے پروردگار بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو وہ ٹرائل کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں، تو جو تو کام میرے سپرد کر رہا ہے وہ میں اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروں گا، میں اس کو عملی جامہ کیسے پہناؤں گا۔ وہ اخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کے بیان میں مجھ سے زیادہ روانی ہے، وہ لفظوں کا صحیح استعمال زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ منی لسانن، تو ایک تو ایشو یہ ہے کہ وہاں پر میرے خلاف ایک کیس ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے بیان کے اندر بھی اتنی روانی نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف مقامات پر جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی نقل کی ہے جو بہت مشہور ہے اور واقعاً پڑھنی بھی چاہیے، جو بیان میں روانی کے لیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے اس کو بھی کھول دے تاکہ جو میں بیان کروں تو یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سن سکیں۔ غور فرمایا آپ نے۔ اچھا، اب اسی کے اندر جو یہ دعا ہے اسی کے ساتھ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ پروردگار میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے جو بوجھ بانٹنے والا ہو، بوجھ اٹھانے والا ہو، جو بوجھ کو ساتھ مل کر اٹھانے والا ہو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک وزیر بنا دے، میرے اہل میں سے ہو، ہارون، میں ہارون کی بات کر رہا ہوں، اخی جو میرا بھائی بھی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو یہاں پر اس انداز سے بیان کیا گیا، دوسرے مقامات پر دوسرے انداز سے بیان کیا گیا۔ تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا اتنی زحمت ہو رہی ہے؟ ان کی زبان کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے زمانے میں جب محل فرعون کے اندر تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر فرعون کو تھپڑ مار دیا تھا یا اس کی داڑھی کھینچ لی تھی، جس کے بعد فرعون، وہ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ ایروگنٹ ہے، اور اس کو یہ بھی تھا کہ یہ تو آسیہ کے کہنے پر میں نے اس کو برداشت کر لیا، ورنہ تو اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے تھا، بنی اسرائیل کا بچہ ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس موقع پر فرعون نے
جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو جناب آسیہ نے کہا بچہ ہے, اس بچے کی اس بات کے اوپر اتنا برہم ہو جانا جسٹیفائڈ نہیں ہے, میں تمہارے سامنے ایک کام کرتی ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کھجور رکھ دی اور ایک ساتھ ہی آگ کا انگارہ رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو بچہ ہے, اگر بہت سمجھدار ہوگا تو وہ کھجور کی طرف جائے گا, اور اگر بچہ اپنے بچپنے کے اندر کوئی کام کرے گا تو آگ سے, روشنی سے, چمک سے امپریس ہوگا تو اس انگارے کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا. تو کہتے ہیں, اب اس کے اندر روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہے تھے تو حکم پروردگار سے جناب جبرائیل نے انگارے کی طرف ہاتھ کو موڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ دیا, جس کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بعض حروف کو پروناؤنس کرنے کے اندر ایک مشکل ہوتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اس موقع پر جو بیان کر رہے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فخر الدین رازی نے بھی اس کو لکھا, ابن کثیر نے بھی لکھا اور بعض دوسرے علماء نے بھی اس کو تحریر کیا. تو بہرحال یہ وجہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ ایک تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر میرے خلاف ایک کیس ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں وہ روانی نہیں ہے, تیسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک تصدیق کرنے والا میرا ساتھی وہاں پر موجود ہو, کہ جو میرا سپورٹر بنے, کہ جب میں وہاں پر موجود ہوں تو فرعون کے سامنے جب میں بیان کر رہا ہوں تو میرے بیان کے ساتھ ساتھ کوئی میرا تصدیق کرنے والا, مجھے سیکنڈ کرنے والا بھی موجود ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈ کرنے والا صرف اتنا سیکنڈ کرنے والا نہیں ہوگا کہ اتنا کہہ دے کہ بس جو انہوں نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, یعنی وہ اس آرگومنٹ کے اندر اضافہ کرے گا. ایک بات میں کہوں گا تو ایک بات اس کی طرف سے بھی آئے گی اور ایز اے ریزلٹ میری بات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر دیکھیے, جیسے کہ یہ تو طے ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کے حوالے سے یہی بات کہی کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, کہ علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کی موسیٰ سے. یہ بخاری کی حدیث ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب پیغمبر اکرم کا وہ دعا مانگنا کہ اے پروردگار رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق, یہ بھی قرآن کے اندر آئی ہے دعا کہ اے مالک مجھے داخل کر کہیں پر تو سچائی کے ساتھ, مجھے کہیں سے نکال تو سچائی کے ساتھ, اور میرے لیے من لدن کا واجعل لی من لدن کا سلطانا نصیرا, میرے لیے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار بنا دے, قرار دے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے, ایک طرف پیغمبر اکرم ہے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب پیغمبر سورہ مزمل کی نص کی روشنی میں پیغمبر اکرم موسیٰ کی طرح ہے, تو اگر ہارون وہاں پر ہے اور پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میرے لیے ہارون کی طرح سے, تو ماننا پڑے گا کہ ہارون اگر موسیٰ کے وزیر ہیں تو علی مصطفیٰ کے وزیر ہیں, اور پھر جب وہ وزیر ہیں تو واقعاً وہ وزیر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو دعوت ذوالعشیرہ کے اندر یہی ہوا کہ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین, کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجئے, ان کو پیغام دیجئے. تو پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا, حبیب نے علی مرتضیٰ سے کہا, پیغمبر علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے, تو اب تم میری طرف سے جاؤ اور ان لوگوں کو پیغام دو. اور پھر وہ سب جب آئے ہیں تو پیغمبر اکرم جب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب درمیان میں ڈسٹرب کرتا ہے. پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کی اٹریکشن ان کو واپس لا رہی ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر بہرحال کوئی پیغام دینا ہو تو اس طرح سے ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ انتظام بھی جناب ابو طالب کر رہے ہیں یا ان کا فرزند کر رہا ہے امیر المومنین, اور جناب امیر جب وہاں پر انتظام کرتے ہیں اور تیسرے دن روایات کے مطابق جب پھر ایک مرتبہ ابو لہب نے ان کی بات کو روک دیا تو اس وقت جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا, اسکت یا احمق, اے احمق تو خاموش ہو جا. اور پھر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا قم یا سیدی و مولائی, کیا الفاظ ہیں, اے میرے سید اور اے میرے مولا اور میرے سردار, آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں بیان کیجیے. پیغمبر اکرم توحید کی بات کرتے ہیں, اپنے نبی ہونے کی بات کرتے ہیں اور اپنے عقیدہ قیامت کو بیان کرتے ہیں, اور پھر دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی تمہارے لیے فلور اوپن ہے, تم میں سے کوئی ہے کہ جو میرا ساتھ دے تاکہ میرا خلیفہ بن جائے, میرا وصی بن جائے, میرا وزیر بن جائے بعدی, میرے بعد. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں آتا. اس وقت امیر المومنین اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں. پہلی دفعہ جب مولا نے کہنا چاہا
تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو علی، دیکھتے یہ لوگ کیا کہتے ہیں. کوئی جواب نہیں آیا. سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم، اور پھر مولا کائنات نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، بظاہر میری عمر کم ہے، بظاہر میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا. جس کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ انتا وزیری خلیفتی وسیع بعدی، اے علی تو ہی میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے میرے بعد. یہ آپ کو تفسیر کے اندر بھی مل جائے گا، اگر آپ دیکھیں گے سورہ شورى کے اندر انذر عشیرتک الاقربین میں. یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا. اور آپ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اس کو فقط لنک کریں تو رزلٹ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا. اب یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم کی زبان میں روانی نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ پیغمبر اکرم نے کئی مقامات پر علی کو اپنے ساتھ رکھا، اکثر مقامات پر، اور اس طرح سے ساتھ رکھا کہ علی ان کے تصدیق کرنے والے مصدق بن جائیں. فَأَرْسِلْهُمْ مَعِيَ رِدْءً، اے پروردگار ہارون کو میرے ساتھ بھیج مددگار کے طور پر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، بالکل جھٹلائیں گے، مگر جب وہ جھٹلائیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ضرور ہو جو میری تائید کرنے والا اور میری تصدیق کرنے والا ہو. قالا، تو پروردگار عالم نے کہا سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ ہم تمہاری پیٹھ مضبوط کریں گے، ہم تمہیں مضبوط کریں گے، ہم تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، باخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کے لیے سلطان، ایک دلیل قرار دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو یہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اذیت دیں گے، پریشان کریں گے، مگر بالآخر فتح تمہاری ہوگی. بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، ہماری ان آیتوں کے ذریعے سے، ہماری ان نشانیوں کے ذریعے سے تم دونوں اور جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں وہ سب کے سب غالب آئیں گے. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر بھی پروردگار نے غلبے کو اتباع کے ساتھ مشروط کیا ہے، صرف ساتھ ہونے کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے. ورنہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ضرور تھے، مگر راندہ ہو گئے، یعنی ان کو وادی سینا کے اندر 40 برس کے لیے بھٹکتا ہوا پروردگار عالم نے چھوڑ دیا. اسے کہ صرف ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، اتباع بہت ضروری ہے. یہاں پر یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ اب مجھے افسوس یہ ہے کہ آج بھی جتنا میں سوچ کر آیا تھا اتنا میں بیان نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک پہنچ پاتی ہے آخری تقریر تک. میری یہ گزارش ضرور ہے کہ اتنا اگر آپ غور فرمائیں کہ موسیٰ کو مضبوط کیا ہارون کے ذریعے سے، مصطفیٰ کو مضبوط کیا مرتضیٰ کے ذریعے سے، اور حسین کو مضبوط کیا عباس علمدار کے ذریعے. یہ پروردگار کا عجیب انتظام ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ جب پلٹ کر واپس مدینہ آیا، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی پلٹ کر واپس آئے، مگر جب وہ پلٹ کر واپس آئے تو کیفیت یہ ہے کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ ہے. اور جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس آیا ہے تو اس عظیم امتحان کو دے کر واپس آیا ہے کہ جس کا مرثیہ جناب ام کلثوم نے پڑھا. تو کل بات نامکمل رہ گئی کہ جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھتی، جناب زینب کچھ نہیں بول پا رہی، جناب زینب سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی. اس موقع پر جناب ام کلثوم نے ترجمانی کی ہے اپنی بڑی بہن کی، اور شہر مدینہ کو دیکھ کر یوں مخاطب کیا کہ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کہ مدینہ ہم آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا. فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم حسرتوں کے ساتھ اور بڑے غموں کے ساتھ واپس آئیں. جب گئے تھے تو اس عالم میں کہ سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے تو سہاگ اجڑ چکے ہیں اور گودیاں ویران ہو چکی ہیں. جب چلے تھے تو ہماری گود میں علی اصغر تھا، جب پلٹے ہیں تو رباب کی گود اجڑی ہوئی ہے. جب چلے تھے تو سکینہ انگلی تھامے ہوئے تھی، اور جب واپس آئے ہیں تو سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئے. اور ایسے میں ام البنین جناب عباس علمدار کی والدہ محترمہ وہ کسی سے سوال کرتی ہیں کہ کوئی مجھے بتائے گا. بشیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بشیر ہی سے پوچھا، اے بشیر حسین کے بارے میں بتاؤ. بشیر کہتے ہیں کہ بی بی آپ کا عباس مارا گیا.
کہ میں نے اپنے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا. زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب کچھ حسین پر قربان، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بشیر یہ سمجھے کہ بی بی میری بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی. میں نے کہا بی بی آپ کے تینوں بیٹے اور جو تھے وہ بھی مارے گئے، عباس بھی مارے گئے، باقی 3 بیٹے بھی مارے گئے، چاروں کے چاروں بیٹے مارے گئے. تو اس وقت جناب ام البنین نے کہا میں نے اپنے چاروں بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے عباس کے بارے میں نہیں پوچھنا، مجھے اپنے باقی بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا، مجھے زہرا کے لال کے بارے میں بتاؤ. اور جب بشیر نے کہا کہ بی بی آپ کا حسین بھی مارا گیا، تب بی بی کے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور گریہ شروع ہوا. اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ جناب ام البنین بقیع اس قبر کے پاس آئیں کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہیں، اور یہ کہا کہ بی بی دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بیٹے عباس نے بے وفائی نہیں کی، اس نے اپنی جان قربان کی. اور پھر اس کے بعد وہ جناب ام البنین کے جو مرثی ہیں ان کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ کبھی جناب ام البنین لوگوں سے یہ کہتی ہیں اے لوگوں اب مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں. تو وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی نسبت سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا؟ وہ تو اب کربلا میں مدفون ہیں، وہ مجھے ام البنین مت کہا کرو. اور پھر اس کے بعد کبھی جناب ام البنین حضرت ابوالفضل عباس کو مخاطب کر کے یہ کہتی ہیں اے بیٹا عباس، لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا. تجھے میں نے جنم دیا ہے، میری گود میں تو بڑا ہوا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں جانتی ہوں کہ عباس کیا ہے. اے میرے لال، لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا. ہاں مگر عباس تیری ماں کو یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے. اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ چھوٹی شہزادی کو تماچے مارے. اے بیٹا مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا، سید سجاد کو تازیانے مارے گئے. اور بیٹا تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئے. اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ ثانی زہرا کی چادر پر ہاتھ ڈالیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ابھی زیارت کے بعد ایک مومن کی نماز جنازہ ہوگی، آپ تمام سے شرکت کی التماس. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک ناسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام مرحومین کے لیے تو سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے پڑھا ہی تھا، مگر ایک سورہ فاتحہ خاص طور پر اس مرحوم کے لیے کہ جن کی ابھی نماز جنازہ ہونے والی ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین.